ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورہ مریم کی آیات ہیں۔ سورہ مریم کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بھی ترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 42 سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے جتنے بھی احکامات ہیں، تمام احکامات کے قیامت تک آنے والے تمام انسان اور جنات اس کے مخاطب ہیں۔ وہ سب انسانوں اور جنات کی ہدایت کے لیے اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم ہے، لیکن اس کے مخاطب اول جو ہے وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بالکل آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ کے معاشرے میں رہ رہے تھے۔ مکی صورت ہے سورہ مریم، اور مکہ کے لوگ، مکہ مکرمہ کے لوگ اس وقت زیادہ تر بت پرستی میں، شرک کے اندر مبتلا تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی ان صفات کو ہائی لائٹ کیا کہ وہ تو شرک اور بت پرستی کے مخالف تھے، تو امام الموحدین تھے، اور ایک اللہ کی بندگی کرنے میں ان پر بڑی تکلیفیں آئی، مصائب آئے، ابتلا، آزمائشیں آئی، لیکن وہ اس میں ثابت قدم رہے۔ قرآن کریم سورہ مریم میں بھی آیت نمبر 42 میں ذکر تو آیت نمبر 41 سے ہو رہا ہے، جو کل ہم نے ایک آیت تفصیل سے پڑھی کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ آپ تذکرہ کریں کتاب یعنی قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، کہ بے شک وہ بڑے راست بات، سچے انسان، اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے اپنے گھر سے، اور ان کے گھر میں جو ان کے والد تھے، جس کا نام قرآن کریم نے آزر بتایا ہے، وہ صرف بت پرست ہی نہیں تھے، بلکہ
بت ساز بھی تھے اور بت فروش بھی تھے، بت بناتے بھی تھے اور بت بیچتے بھی تھے، ان کا ایک کاروبار بھی تھا یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اپنے والد کو بتوں کی بے بسی اور اللہ کی توحید سمجھائی ہے تو خطاب کس طرح ہے، اس قال علی ابیہ یا ابتی، یا ابتی میرے پیارے والد، یہ نہیں کہا کہ وہ کافر اے مشرک۔ قرآن یہ بات بھی ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو آپ کا مہذب ہونا ضروری ہے، آپ کی گفتگو مہذب ہونا ضروری ہے۔ داعی کبھی بد اخلاق اور بدتمیز نہیں ہوگا۔ جو بندہ بظاہر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اس کی گفتگو میں آپ کو بدتمیزی نمایاں نظر آتی ہے، بد اخلاقی نظر آتی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ داعی نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو واسطہ پڑا ہے جس قوم سے، وہ انتہائی بگڑی ہوئی قوم تھی، اور صرف بگڑی ہوئی نہیں تھی، وہ انبیاء کے ساتھ بھی بڑی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتی تھی، لیکن انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ ان کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں رہ کر گفتگو کی ہے۔ تو ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اور یہ بات بھی قرآن کریم نے ہمیں بتائی ہے نا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ جس کو آپ چاہیں گے اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اس کو ہوگی جس کو اللہ چاہے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے اللہ کے میسج کو لوگوں تک پہنچانا، اور اس انداز سے پہنچانا جس انداز سے اللہ نے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ بات نرمی کے ساتھ کرنا۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات نرمی کے ساتھ کرنا۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی ہے تو کہا یا ابتی، پیارے ابا، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، آپ ایسی چیزوں کی عبادت اور پوجا کیوں کرتے ہیں جو آپ کی خستہ حالت کو، آپ کی تکلیف کو سن نہیں سکتے، آپ کی فریاد کو سن نہیں سکتے، ولا یبصر، آپ کی خستہ حالت کو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، آپ کو شر سے بچا نہیں سکتے، آپ کو خیر سے ہم کنار نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو اب آپ دیکھیں کتنے پیار سے بتوں کی بے بسی پر، سوچنے پر اپنے والد کو مجبور کیا کہ وہ سوچیں۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے تو ان کے والد نے ان کو ایک بت دیا، کہا کہ جاؤ اس کو بیچ کر آؤ۔ لے گئے، شام کو اس کو واپس لیا بت کو۔ باپ نے پوچھا کیا ہوا، بکا نہیں؟ کہا نہیں بکا، کسی نے نہیں لیا۔ تو بولا آپ نے لوگوں کو کیا بولا؟ تو میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ دیکھو اس کی تمہیں آنکھیں نظر آ رہی لیکن دیکھ نہیں سکتا، تمہیں اس کے پاؤں تو بنے ہوئے نظر آئے، چل نہیں سکتا، یہ ہاتھ اس کے بنائے گئے لیکن یہ پکڑ نہیں سکتا، کان اس کے دونوں سائڈوں پہ لگے ہوئے ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا
تو پھر کون خریدتا؟ تو اور بولا ہے کیا اس کے اندر؟ یہی تو چیز، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب ان حقائق کو آپ جانیں۔ اب یہ چیزیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو مندر میں جاتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، بت ہے لیکن وہ نہ بول سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن شیطان نے اب ان کے دل و دماغ میں ان کے پنڈتوں کے واسطے سے یہ ڈالا ہے کہ اس میں اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اب یہ دلیل کہاں سے ہے کہ ان میں اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے؟ اللہ نے تو قرآن پاک میں فرمایا یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور اس پوری کائنات کا نظام اللہ خود چلا رہا ہے۔ اللہ نے کسی کو اختیارات نہیں دیے کہ تم اس کائنات کے نظام کو چلاؤ۔ یدبر الامر من السماء والارض وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور کون کہاں ہے اور کس کی کیا ضرورت ہے اللہ نے فرمایا ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ قرآن پاک نے ان باتوں کو بڑا ہائیلائٹ کیا ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بیٹے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا سارے کام میں کرتا، میں نے اپنے تصرفات میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ اگر کوئی تمہیں کہتا ہے کہ اللہ کے تصرفات میں کوئی شریک ہے، وہ تمہیں جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات پر یقین مت کرو۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو چل رہی ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں۔ آپ کو دنیا جہان بھر کا علم ہوگا جس کی وجہ سے تمہیں نمرود نے اپنے دربار میں بڑا منصب اور عہدہ دیا ہے، لیکن وہ علم جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ علم نبوت اور وحی کا علم ہے، وہ تمہارے پاس نہیں، وہ علم میرے پاس ہے۔ لہذا اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو فاتبعنی، تو میری بات مانو، اہدک صراطا سویا، میں تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کروں۔ تو یہ کچھ علم ایسا ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے حاصل کر لیتا ہے، کچھ علم وہ ہے جو انسان کانوں سے حاصل کرتا ہے، کچھ علم وہ ہے جو انسان ہاتھوں سے حاصل کرتا ہے۔ جیسے آپ کسی چیز کی رنگت دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو آنکھ سے پتہ چل جائے گا کیا کلر۔ کسی کی تعریف آپ کانوں سے سن لیں گے، پتہ چل جائے گا۔ کسی چیز کو ہاتھ سے ٹٹول کے پتہ لگا لیں گے، نرم ہے سخت ہے، پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس بات کا علم کہ میں کیسی زندگی گزاروں جس سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ نہ آنکھوں سے پتہ چلے گا، نہ کانوں سے پتہ چلے گا، نہ ہاتھ سے پتہ چلے گا، یہ پتہ چلے گا وحی کے ذریعے سے۔ یہ علم اللہ پاک انبیاء کو دے کر بھیجتے ہیں، وہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، کس طرح زندگی گزارو تو اللہ تم سے راضی ہوگا، اور اس طرح زندگی گزارو گے تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اب اس میں ضروری ہے کہ انبیاء کی پیروی اور اتباع کی جائے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کہہ دیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ بہت بڑا مہربان غفور الرحیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائے کہ آپ میری اتباع کریں، ٹھیک ہے میں آپ کا بیٹا ہوں، عمر میں بھی کم ہوں، لیکن اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، وہ وحی اور نبوت کا علم ہے۔ جب آپ
اس میں میری پیروی کریں گے تو آپ سیدھے راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا دیکھیں بار بار یا ابتی کا لفظ کہتے ہیں، پیارے ابا شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کی بندگی نہ کریں۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا نافرمان ہے، تو جو بندہ خود نافرمان ہے، سیدھے راستے پر نہیں ہے، وہ آپ کو کب سیدھا راستہ دکھائے گا؟ شیخ سعدی نے کہا وہ خود گمراہ کہرا رہنمائی کند، جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ دوسرے کو کیسے سیدھا راستہ دکھائے گا؟ تو سیدھا راستہ تو نہیں دکھائے گا۔ بعض مرتبہ کہہ جاتا ہے سیدھی بات، کہتے ہیں کہ بزرگ سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے اپنا تعارف کرا، انہوں نے کہا اچھا آپ شیطان ہیں تو آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ شیطان نے کہا کہ میری نصیحتیں سن کے تو لوگ کافر ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، آپ کو میری نصیحت سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان بزرگوں نے کہا، قرآن پاک کی آیت پڑھی، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت پہ رکھے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان نے کہا علم تو بڑا وسیع ہے آپ کا، جب آپ کا اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے تو چلو پھر میں بھی آپ کو ایسی نصیحت لگاؤں گا کہ آپ کو بھٹکیں گے نہیں، سیدھے رہیں گے۔ شیطان نے اس کو نصیحت یہ لگائی، کہا کہ تم بڑے نیک انسان ہو اور دین کا کام کرتے ہو، اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہو، بس ایک بات یاد رکھنا، کبھی تمہاری زبان پہ میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں نے مجھے بھٹکایا، گمراہ کیا، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہے۔ میں نے یہی کہا تھا نا، انا خیر منک، میں اچھا ہوں، بہتر ہوں۔ یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں ہے، میں اللہ کو پسند نہیں۔ جو بھی اللہ تم سے کام لے، دین کا کام کرو، لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤ، لیکن کبھی میں زبان پہ نہیں آنا چاہیے کہ میں نے یہ کیا یا میں ایسے کر رہا ہوں۔ جو تمہارے ساتھ دین میں تم لگے ہوئے ہو، اللہ کی بندگی کر رہے ہو، اس کو اللہ کا فضل سمجھو۔ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے تو ان کو ایک عجیب سی روشنی دکھائی دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آواز آئی، آواز یہ آئی کہ شیخ تم تو اتنے اونچے مقام کے انسان ہو، اب وضو کی کیا ضرورت ہے، نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے لا حول ولا قوت پڑھا، فرمایا کہ نمازیں تو انبیاء کو معاف نہیں ہوئی، انبیاء سے تو اونچا مقام کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت کے اندر بھی نماز پڑھی ہے، اب نماز تو ہم نے پڑھی۔ کہتے ہیں شیطان سامنے آ گیا اور کہنے لگا جی آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ انہوں نے فرمایا کمبخت، علم تو تیرے پاس میرے سے زیادہ تھا، علم تو تیرے پاس زیادہ تھا، مجھے علم نے نہیں بچایا، مجھے محض اللہ کے فضل نے بچایا۔ انسان جو کچھ کرتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو رات کافی ہو گئی تھی، ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ سو جائیں، فرمایا نہیں، مگر نماز کا ٹائم ہے، فجر کا، سو گیا تو نماز نکل جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ سو جائیں، سب سو جاؤ، نماز کے لیے میں تم سب کو جگاؤں گا۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ گئے، صحابہ کرام سب لیٹ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اونٹ تھا وہ اپنے اونٹ کی طرف، اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اس میں کجاوا لگا ہوا تھا،
اونٹ پہ جب کجاوا ٹائٹ قسم کا کسا ہوا ہو تو پھر وہ اسے بدکتا نہیں ہے. اونٹ کی طرف ٹیک لگا کر اور چہرہ انہوں نے مشرق کی طرف کیا، یوں بیٹھے. چونکہ صبح صادق کی روشنی یہاں سے نمودار ہوگی تو جیسے ہی میری روشنی پہ نظر پڑے گی میں ایک دم سب کو اٹھاؤں گا. لیٹ گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نیند آ گئی، سو گئے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، سورج نکل چکا تھا. آپ نے پوچھا بلال کہاں ہے؟ بلال آ گئے حاضر خدمت. تم نے کیا ہو گیا، تم نے اٹھایا نہیں ہمیں؟ کہا اللہ کے رسول میرے کو بھی اللہ نے سلا دیا. تو اللہ نے نیند غالب کر دی، اب انسان کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ آپ عبادت بھی جب کر سکتے ہیں جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے. ہماری صحت ہے، ہم آ جاتے ہیں عبادت کرنے. آج بیمار ہو گئے، پکے نمازی، صف اول کے نمازی، کبھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑی، تھوڑی سی دماغ کی رگ آگے پیچھے ہل گئی، بس بیڈ پہ چلے گئے. اب جناب وہ اپنا استنجا بھی نہیں کر سکتے. انسان اتنا کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا. اللہ نے جس نے بنایا ہے اس نے کہا کہ انسان کمزور ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، اور اپنی نیکی کو اپنا کمال سمجھتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھتا ہے. یہ اس کی حماقت ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا کہ ابا شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان خود گمراہ ہے، وہ کبھی آپ کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا. اور ایک بات یاد رکھیں، میں اپنے والد صاحب کو دیکھیں باتیں کتنی گہری، عام آدمی نہیں کر سکتا ایسی بات. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اگر آپ میری تقریر سن کر، میری گفتگو سن کر اگر آپ باز نہیں آئے تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. پھر اللہ کا عذاب آئے گا. اور اللہ کے عذاب ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، پانی میں ڈوب گیا، آگ میں جل گیا، اور جناب اس کے اوپر کوئی آسمانی بجلی گر گئی، یا کسی موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا. یہ بھی صورتیں ہیں، لیکن یہ بعض مرتبہ آزمائشیں بھی بنتی ہے. لیکن ایک سب سے بڑا جو اللہ کا عذاب ہے، تب لوگوں کی بالکل توجہ نہیں جاتی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا وہ اللہ کی ناراضگی کیا ہے کہ فَتَّقُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، کہ انسان شیطان کا دوست بن جائے اور شیطان اس کا دوست بن جائے. قرآن پاک سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر شیطان اس کا پکا یار بن جاتا ہے. اور پھر آپ اس کی گفتگو سنا کر نیک لوگوں پہ تنقید کرے گا، مسجد سے نفرت کرے گا، اور جو لوگ نیکی کے راستے پہ چلیں گے ان کے عیب ڈھونڈے گا. ان کاموں کے اندر شیطان اس کو لگا دیتا ہے اور اس کو نیک راستے سے شیطان ہٹا. یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے انسان کے اوپر. اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ انسان شیطان کا پیروکار بن کے اور وہ باتیں لوگوں میں پھیلاتا ہے جو شیطان پھیلاتا ہے. ان چیزوں کی لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیتا ہے جو شیطان دیتا ہے. وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں کوئی اچھے راستے پر ہوں، لیکن وہ پھر اچھے راستے پر نہیں ہوتا. وہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے قہر کا شکار ہو چکا ہوتا. یہ بڑی گہری باتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھائی ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیم والا ذوق اور مزاج عطا فرمائے. اللہ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.